الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، حرمین شریفین کی حاضری کے بعد جمعے کی اس نشست میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا. انسان چاہتا ہے کہ وہ سفر سے سیکھے، تجربات سے کچھ حاصل کرے، بالخصوص دینی سفر، روحانی سفر، نیکی کا سفر، حرمین شریفین کا سفر. یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان بہت کچھ حاصل کرتا ہے. انسان ایمانی، روحانی اور تقوی میں ترقی حاصل کرتا ہے. اس لیے آج کی اس نشست میں اس سفر کی جو کارگزاری رہی، جو چیزیں سامنے آئیں، اس پر بات کرنی ہے. سب سے پہلی بات جو اس سفر میں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی دنیا بھر کے مسلمانوں کو دسیوں اختلافات کے باوجود ایک چھتری تلے جمع فرما دیتے ہیں. مختلف زبانوں والے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے، مزاج کا فرق، ثقافت کا فرق،
گرمی سردی کا فرق، مگر اللہ تعالیٰ ان تمام اختلافات کے باوجود پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو ایک میدان میں جمع کر کے یہ درس دیتے ہیں کہ تم سب ایک ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یہ مشرق کا رہنے والا ہے، یہ محض تعارف کے لیے ہے۔ یہ اردو بولنے والا ہے، یہ محض تعارف کے لیے ہے۔ یہ فلاں قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ محض تعارف کے لیے ہے۔ باطل نے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو تقسیم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ایک حد تک وہ کامیاب بھی رہا، اس کے اثرات اس سفر میں بھی نظر آتے ہیں۔ تعصب بھرے جملے، تعصب بھری گفتگو، عصبیت والے بول بعض دفعہ حاجیوں کی زبان سے بھی نکل جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ ادا، یہ بات، یہ گفتگو ہرگز پسند نہیں ہے۔ یہ جو دنیا کے نقشے پر لائنیں لگائی گئی، لائنیں لگا کر حد بندی قائم کر دی گئی اور پابندیوں میں مسلمانوں کو جکڑ دیا گیا، یہ اسلام کی حد بندی نہیں ہے، یہ باطل کی حد بندی ہے۔ اگر کوئی مغرب میں رہنے والا مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اگر کوئی افریقہ میں رہنے والا مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اگر کوئی کالی رنگت والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہمارے ماں باپ ایک ہیں، ہم سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو تمام اختلافات بھلانا آسان ہے، ایک جگہ جمع ہونا آسان ہے۔ جہاں صوبائیت کی بات آئے گی، جہاں لسانیت کی بات آئے گی، جہاں قومیت کی بات آئے گی، پھر ایک جگہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکیں گے۔ تو ہم مسلمانوں کو یہ حج کا اتنا بڑا مجمع یہ درس دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ایک امت ہو، تم ایک نبی کے ماننے والے ہو، تمہارے خدا اور معبود وہ ایک ہیں، تم ایک اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، آپس میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باطل اور کفر وہ ایک جگہ جب جمع ہو سکتا ہے تو ہم مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ اگر کفریہ ممالک نیٹو افواج کے نام سے اپنا اتحاد بنا کر مسلمان ممالک کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں تو ہم مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ یہ باطل کی وہ کامیاب چال ہے جس نے مسلمان ممالک کو آپس میں لڑا کر کمزور کر دیا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے دائرہ کار میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں اپنے ذہن کو وسیع کرنا ہوگا۔ اگر دوسرے صوبے کا رہنے والا ہمارے صوبے میں آیا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، دوسری زبان والا ہمارے ساتھ دفتر میں کام کرتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم اپنے ذہن کو وسیع رکھیں گے، کلمے کے رشتے کی بنیاد پر زندگی گزاریں گے تو باطل کا وار ناکام ہوگا اور وہ اپنی چالوں میں ناکامی سے دوچار ہوگا اور ہم دنیا اور آخرت کے وبال سے محفوظ رہیں گے۔ اس سفر میں یہ نظر آتا ہے، اللہ کے گھر کے مہمان لاکھوں کی تعداد میں ایک وردی پہن کر ایک میدان میں جمع ہے، ایک یونیفارم اور لباس سفید رنگ میں پہن رکھا ہے اور کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی مینا کی وادیوں میں اتر رہے ہیں،
کبھی عرفات کی طرف لاکھوں کا مجمع جا رہا ہے، کبھی مزدلفہ کی اس خالی سرزمین پر رات کو چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس یونیفارم کی جو پابندیاں ہیں ان کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ کہیں کوئی بال نہ ٹوٹے، کوئی ناخن نہ کاٹے، کہیں کوئی سلا ہوا لباس نہ پہنے۔ حاجیوں کو فکر رہتی ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے میرے احرام میں فرق آ جائے۔ احرام ہے، لباس ہے، اس کی پابندیاں ہیں، اس کے تقاضے ہیں، حاجی اس کو پورا کر رہے ہیں۔ 2-4 دن کی بات ہے، مینا میں یہ احرام پہن کر گئے ہیں، آگے اپنے ارکان سے فارغ ہوں گے، رمی کریں گے، قربانی کریں گے، حلق کروائیں گے، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ اب اس میں بھی بعض دفعہ یہ نظر آتا ہے، حاجی صاحب کہتے ہیں جی ہم احتیاطاً کچھ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے احرام کی پابندیوں میں کوئی کمی رہ گئی، چلو ہم کچھ رقم صدقہ کر دیتے ہیں۔ یہ نظر آتا ہے۔ یہ ایک احرام حج کا احرام ہے، اور ایک احرام وہ ہے جسے اسلام کا احرام کہا جاتا ہے۔ جیسے حج کے احرام کے تقاضے اور اس کی پابندیاں ہیں، ایسے ہی اسلام کے احرام کے بھی تقاضے ہیں اور اس کی بھی پابندیاں ہیں۔ حج کا احرام 3-4 دن رہا، ختم ہو گیا۔ حج کی پابندیاں 3-4 دن رہی، ختم ہو گئی۔ اسلام کا احرام بالغ ہونے کے بعد ایک مسلمان پہنتا ہے، اور اس احرام کی پابندیاں موت تک باقی رہتی ہیں۔ اب نظر یہ آتا ہے اس احرام کی پابندیوں میں رہتے ہوئے ہر حاجی نیک اعمال کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنتیں ہیں، کیا مستحبات ہیں، نظر آ رہا ہے کہ حاجی صاحب کی کوشش ہے کہ کوئی عمل رہ نہ جائے۔ ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے کئی کلومیٹر پیدل سفر کرتا ہے، ایک ایک رکن کو ادا کرنے کے لیے کئی گھنٹوں پیدل چلتا ہے۔ کیا ہے؟ احرام ہے، احرام کی پابندیاں ہیں، احرام کے تقاضے ہیں، اس لیے یہ کر رہا ہے۔ ایک ماحول بنا ہوا پورے اس منظر نامے میں نظر آتا ہے، ان میدانوں میں نظر آتا ہے جب کسی نیکی کا ماحول بنا، اس نیکی کا کرنا آسان ہو گیا۔ ایک دور تھا جب مسلمانوں میں اسلام کے احرام کا ماحول بنا ہوا تھا، کیا چھوٹے اور کیا بڑے، کیا نوجوان اور کیا بزرگ، کیا مرد اور کیا عورتیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا احرام پہن رکھا تھا۔ اسلام کے احرام کا ماحول بنا ہوا تھا۔ جیسے مسجد نبوی سے اذان کی آواز آتی، کاروبار رک گیا، دکانیں بند ہو گئیں، ساری سرگرمیاں معطل ہو گئیں، مرد مسجد کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام کا ماحول بنا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے نیکی کا کام کرنا آسان ہو گیا۔ ایک صحابی، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، لوہے کا کام کرتے ہیں، جیسے ہتھوڑا ضرب مارنے کے لیے اٹھایا، ادھر سے مسجد سے کان میں اذان کی آواز پڑی، ہتھوڑے کو وہیں رکھا، نماز کے لیے چلے گئے۔ ماحول بنا ہوا ہے۔ ایک صحابی دکانداری کرتے ہیں، گاہک مال لینے کے لیے آیا، جیسے مسجد سے اذان کی آواز آئی، اپنی دکان کو بند کیا، نماز کے لیے چلے گئے۔ دکان والا بھی نماز پڑھنے جا رہا ہے، مال لینے والا بھی نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ کیوں؟ ماحول بنا ہوا ہے۔ آج ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ حاجی نے تو اس چند دن کے احرام کے ماحول کو برقرار رکھا اور اس ماحول کی برکتوں سے فائدہ اٹھایا،
اسلام کے احرام کا ماحول نہ رہا، اسلام مسلمانوں کے معاشرے میں کمزور پڑ گیا، نماز پڑھنا مشکل ہے۔ اب وہاں حاجی ایک نماز پڑھنے کے لیے اپنے ہوٹل سے لے کر حرم پہنچنے تک 2 گھنٹے کی مشقت برداشت کرتا ہے، اور یہاں مسلمان جس نے اسلام کا احرام پہن رکھا ہے اس کا دفتر مسجد کے ساتھ والی گلی میں ہے، اس کے گھر کا دروازہ مسجد کے دروازے کے ساتھ کھلتا ہے، وہ مسجد کی گلی میں اس کا گھر مسجد کے پڑوس میں ہے، وہ مسجد کے قریب رہنے والا ہے، 2 منٹ کی مشقت، 2 منٹ کا چلنا وہ مسجد میں پہنچ جائے گا، مگر وہاں 2 گھنٹے چل رہا ہے، یہاں 2 منٹ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں ماحول بنا ہوا ہے، یہاں ماحول نہیں ہے۔ ہمارے گھرانوں میں، ہماری دکانوں میں، ہمارے بازاروں میں اسلام کا کتنا ماحول ہے، ہم خود ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر سفر کر کے ہمارا بچہ کام پہ جا رہا ہے اور 5 منٹ اور 10 منٹ کے لیے چل کر مسجد نہیں جا رہا، اس لیے کہ دفتر جانے کا ماحول بنا ہوا ہے، اور مسجد جانا ہے تو اگر موڈ ہوا تو چلے جائیں گے، ورنہ نماز کوئی اتنی ضروری چیز تو نہیں ہے۔ ہمارے چھوٹے بچے معصوم جن کے کھیل کود کا زمانہ ہے، وہ بھاری بھرکم بیگ اٹھا کر اپنی نیند قربان کرتے ہوئے سوتے ہوئے وہ اسکول جا رہے ہیں، اس لیے کہ ماحول بنا ہوا ہے۔ جب ماحول بنتا ہے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ وہی ہمارے بچے جب مسجد کے لیے نماز کی باری آتی ہے تو ابا بھی کہتے ہیں بیٹے کو تنگ نہ کریں، اماں بھی کہتی ہے یہ تو ابھی چھوٹا ہے، ابھی اس کو کیا کرنا ہے مسجد لے جا کر، اسے گھر میں ہی رہنے دیں۔ تو میرے محترم دوستو عزیزوں، ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ جب ماحول بنے گا کام آسان ہو جائے گا۔ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ماحول مسلمان معاشرے میں بنا ہوا تھا، ہر مسلمان اسلام کے احرام کے تقاضوں کو پورا کر رہا تھا۔ اب دیکھیں، ہم وقتاً فوقتاً نئی نئی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اب جو آج کل کے دنوں میں ایک نیا ماحول بنایا جا رہا ہے، مسلمان بچیوں کو ان کے گھروں سے نکال کر بائک کی سواری پر بٹھا کر ان کے سفر کو محفوظ بنایا جائے، یہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ یہ محفوظ بنانے والا عمل نہیں ہے، یہ انہیں غیر محفوظ کرنے والا عمل ہے۔ باطل نے ہر زمانے میں وقتاً فوقتاً اس پر بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہے۔ مسلمان عورت کو گھر کی 4 دیواری سے نکال کر باہر روڈ پر لا کر کھڑا کر دیا جائے تاکہ اس کی عزت بھی غیر محفوظ ہو جائے اور شیطان صفت انسان اس کی عزت کے ساتھ کھیلے۔ اب یہ ماحول بنا کر ہماری بچیوں کی عزت اور ناموس پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، مرد عورتوں کی مشابہت اپنائیں گے، عورتیں مردوں کی مشابہت اپنائیں گی۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے معاشرے میں غیر مسلموں والا ماحول کیوں بنایا جاتا ہے اور فری میں، مفت میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے باطل کا بہت بڑا ایجنڈا ہے اور وہ اپنے ایجنڈے کو ہم مسلمانوں پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ ہماری بنیادی ضروریات پوری نہیں اور ہمیں یہ چیزیں مفت میں دی جا رہی ہیں، اس لیے ہم اپنی مسلمان بچیوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت خود کریں۔ اسلام کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہوئے جو گھرانے ان چیزوں میں پڑیں گے وہ آج نہیں تو کل کو نقصان اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اسلام نے مردوں کو زندگی گزارنے کی تعلیمات بتلائی ہیں، عورتوں کو زندگی گزارنے کی ہدایات دی ہیں، کیسے سفر کرنا ہے، سفر کروانا کس کی ذمہ داری ہے، خرچے اٹھانا کس کی ذمہ داری ہے، گھرداری کون سنبھالے گا، گھر کے خرچے کون پورے کرے گا، اسلام نے سب کچھ بتایا ہے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ والد کی ذمہ داری ہے،
یہ بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی بیوی کو، اپنی والدہ کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو سفر کرتے ہوئے جہاں جانا چاہتی ہے وہ اسے لے کر جائے۔ اب باطل ہماری بچیوں کو کس راستے پہ ڈال رہا ہے؟ تو اسلام کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ باطل کا کفریہ ماحول جب بنے گا تو پھر مسلمان معاشرہ نقصان کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ پھر وہاں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ آج کے زمانے کا حج، آج کے زمانے کا عمرہ، آج کے دور کی سہولیات ایک جگہ 40-50 سال پیچھے چلے جائیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں، 1400 سال پیچھے چلے جائیں، کیسا حج ہوتا ہوگا؟ صحابہ کرام عرفات اور منی میں کیسے ٹھہرتے ہوں گے؟ کتنی سہولیات ملتی ہوں گی؟ مگر جہاں سہولیات میں اضافہ ہوا، جہاں آسانیاں حاجیوں کو ملی، وہاں شکر گزاری کے بڑھنے کے بجائے ناشکری والے بول زبان پر آنا شروع ہو گئے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، لاکھوں کا مجمع اتنی سہولت اور آسانی سے مناسک حج ادا کرتا ہے، مگر ان میں کتنے ایسے نظر آتے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں؟ کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو کسی سے شکایت ہے، کوئی کسی سے الجھ رہا ہے، کسی کو انتظامات سمجھ میں نہیں آ رہے، یہ ناشکری نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ جس ماحول، جس علاقے، جس سفر میں، جس جگہ پر ہوں، یا اللہ آپ نے تو اتنا عطا کیا ہے، یہ ہماری اوقات سے بڑھ کر ہے۔ 20-30 سال پہلے ہمارے گھرانوں میں وہ نعمتیں نہیں تھی جو آج ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ 30-40 سال پہلے ہمارے بڑوں کے پاس وہ سہولتیں نہیں تھیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، مگر وہ شکر کرنے والے تھے، ہمارے ہاں ناشکری کی بیماری آ گئی۔ اس لیے یہ سیکھنے کو ملا کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ ضعیف العمر لوگ، دونوں پاؤں سے معذور لوگ، آنکھوں سے نابینا لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، طواف کر رہے ہیں، عبادت میں لگے ہیں، دعاؤں میں لگے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، انسان ناشکری کے بول بولنے کے بجائے اللہ کی طرف سے ملنے والی آسانیوں پر اللہ کا دل سے شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ پھر ہمیں وہاں نظر آیا، جس ملک پاکستان میں ہم رہنے والے ہیں، عرفات کے میدان میں وہاں کے جو حاجی تھے وہ اس ملک کی سلامتی کے لیے نام لے کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ یہ ملک کوئی معمولی ملک نہیں ہے۔ سعودی عرب کے وہاں مقامی عربی وہ پاکستان کی تعریفیں کر رہے تھے اور وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، اور ہم یہاں بیٹھ کر شکوے شکایات کریں؟ ہم اس ملک کی کمزوریوں اور اس کی کمیوں کو اچھالنے کی کوشش کریں؟ نہیں۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں عالم اسلام میں پاکستان ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ جب تک انسان ٹھنڈک میں بیٹھا ہو اسے اس ٹھنڈک کا احساس نہیں ہوتا، جو پنکھے کے نیچے بیٹھا ہے اسے وہ پنکھے کی ہوا بھی کم لگ رہی ہے، جب وہ ہوا بھی نہیں ہوگی تب پتہ چلے گا یہ پنکھا کیا تھا۔ تو ہم تو یہیں بچپن سے رہ رہے ہیں، اس لیے ہمیں یہاں رہتے ہوئے بعض دفعہ زبان سے کمی والے بول نکل جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہ ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس ملک کی سلامتی کی فکر کرنا، اس ملک کا وفادار بن کر رہنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی کو کوئی اور ملک اچھا لگتا ہے چلا جائے، تجربہ کر کے دیکھ لے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی، روحانی اور مادی ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔
قوم کا مزاج تو بنے کہ بھئی ہم نے اس ملک کو کیسے آگے بڑھانا ہے، ہم نے اپنے اداروں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنے کاروبار میں حلال کیسے لانا ہے، ہم نے اپنے اداروں سے کرپشن اور حرام کو کیسے ختم کرنا ہے. ہماری سوچ تو بنے، ہمارے ہاتھ میں ہے. جتنا ہمارے بس میں ہے ہم اسے ٹھیک کریں، جو ہمارے بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں. تو اپنے ملک کی ناقدری نہ ہو، اپنے ملک کے خلاف گفتگو نہ کی جائے، اپنے ملک کی قدردانی، اپنے ملک کی قدر کو پہچاننا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور میرے محترم دوستو عزیزو، اس سفر میں یہ بات بھی نظر آتی ہے، حرمین شریفین کی حاضری یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یہ محض اللہ تعالی کی طرف سے قبولیت کی بنیاد پر ملا کرتی ہے. اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، اس کا تعلق مال سے نہیں ہے. جس حاجی کی کہانی سنیں گے یا وہ غریب طبقے سے ہے یا وہ متوسط طبقے سے ہے، جس حاجی کی بات سنیں گے وہ کہے گا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہم کیسے یہاں پہنچ گئے. یہ انسان کے اندر کی طلب ہے، انسان کی تڑپ ہے، انسان کا اللہ سے مانگنا ہے، اپنے پاس موجودہ وسائل کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کو اپنی طرف لے لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے. تو اس لیے ہمارے اندر یہ طلب اور تڑپ رہنی چاہیے. جتنا ہو سکے انسان اس کے لیے تیاری بھی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے. جب اسے موقع ملے، جب بلاوا آئے، بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے گھر میں حاضر ہو. بڑھاپے کا انتظار نہ کرے، اپنی عمر کے آخری حصے کا انتظار نہ کرے، اس لیے کہ وہاں جو عبادت کی جاتی ہے اس کے لیے جان بھی لگتی ہے، اس کے لیے صحت بھی چاہیے، اس کے لیے ہمت بھی چاہیے، اس کے لیے تھکاوٹ بھی برداشت کرنی پڑے گی. جب یہ ہمت، صحت اور جوانی کے ساتھ جائے گا پھر اس عبادت کو ذوق و شوق کے ساتھ ادا کرنا آسان ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے اللہ سے مانگنا، قبول کروانا، اور پھر جو اسلام کے ساتھ ہماری وابستگی ہے اور اسلام کے احرام کی جو پابندیاں ہیں، اس کے تقاضے ہیں، اس پر پورا اترنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا